الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمرین الصرف کے محاضرات چل رہے ہیں، دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم نے 6 سبق مکمل پڑھ لیے ہیں اور سیکھ لیا ہے اچھی طرح۔ گزشتہ 6 سبقوں میں ہم نے فعل اور کلمات وغیرہ کی تعریفات پڑھیں اور فعل ماضی کس طرح بنتا ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ 6 سبقوں کے اندر فعل ماضی کو نپٹایا گیا ہے۔ اب 7واں سبق شروع ہو رہا ہے، فعل مضارع۔ فعل مضارع کا ہم نے پہلے مختصر سا تعارف پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ فعل مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فعل مضارع کے اندر زمانہ حال، دوسرا زمانہ استقبال، یعنی کہ یفعلو کے اندر اگر ہم کہیں گے یفعلو فعل مضارع ہے، اس کے اندر دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں۔ یفعلو اگر کہیں گے تو یہ یفعلو دونوں زمانوں پر مشتمل ہوگا، چاہے تو حال کا معنی اس کے اندر ہم لے سکتے ہیں یا استقبال کا معنی لے سکتے ہیں۔ جیسے اگر یہ کہا جائے یکتبو تو اس کے اندر دونوں ترجمے فٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا، یعنی کہ فعل یعنی کہ زمانہ حال کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، زمانہ استقبال کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں سبق نمبر 7، فعل مضارع۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال، استقبال۔ ماضی کا ہم نے پڑھ لیا، ماضی کا بیان ختم ہو چکا ہے۔ زمانہ حال اور استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع ہے، یعنی کہ اگر فعل مضارع اگر لائیں گے تو زمانہ حال بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا، زمانہ استقبال بھی آپ اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ حال و استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثلا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کہ حال کا بھی آپ معنی لے سکتے ہیں، استقبال کا بھی لے سکتے ہیں۔ یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ معلوم ہوا کہ جس فعل سے زمانہ حال و استقبال دونوں سمجھے جائیں وہ فعل مضارع ہے۔ وہ کون سا فعل ہے؟ وہ فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع کا بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ مضارع بنانے کا قاعدہ، سب سے پہلے آپ ذرا ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے یا تا، الف، نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے اور آخری حرف پر پیش لگا دیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو اصل فعل تھا یہ فعل، فا کلمہ بھی مفتوح، عین کلمہ بھی مفتوح، لام کلمہ بھی مفتوح، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو مضارع بنانا ہے تو اس کے لیے کیا لگ سکتا ہے؟ یا لگ سکتی ہے اور تا لگ سکتا ہے، الف لگ سکتا ہے، نون لگ سکتا ہے۔ اب یا کب آئے گا؟ تا کب استعمال ہوگی؟ مؤنث کے لیے کون سا استعمال ہوگا؟ مذکر کے لیے کون سا استعمال ہوگا؟ یہ بات کی بحث ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر فعل ماضی پر یا کا اضافہ کیا جائے، جیسے فعل تھا تو یہاں پر صرف ہم نے یا کا اضافہ کیا، یا کو مفتوح بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فا کلمہ مفتوح تھا اس کو کیا بنا دیا؟ اس پر سکون لایا، اس کو مجزوم بنایا اور لام کلمے پر پیش لگایا تو کیا بن گیا؟ فعل سے یفعلو بن گیا۔ فعل کا معنی تھا اس ایک مرد نے کیا، لیکن یفعلو کا معنی ہو جائے گا وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ طریقہ ہے بنانے کا۔ فعل کے اندر صرف یا بڑھا دینے سے یفعلو بن جائے گا واحد مذکر غائب کے لیے۔
اسی طرح میں آپ کو سمجھاتے جاتا ہوں، کتاب کی بحث بعد میں پڑھیں گے. یفعلو ہے، اگر اس کو تثنیہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا بنائیں گے، اسی سے گردان بناتے جائیں گے. یفعلو یفعلان، یہ تثنیہ کے لیے، وہ ایک مرد کے بجائے وہ دو مرد، وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے ٹھیک ہے. یفعلان. اور جمع کے لیے آئے گا یفعلون، یفعلون. یہاں پر اعراب لگا دیتا ہوں. یفعلون کیا ترجمہ ہو جائے گا، وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے ٹھیک ہے. یفعلون، یہ تو یہ بنانے کا طریقہ ہے. میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی، فعال تھا، اس سے پہلے اگر ہم نے یا مفتوح کو بڑھا دیا اور فا کلمہ کو مجزوم بنا دیا اور لام کلمہ جو تھا اس کو مفتوح سے مضموم بنا دیا، یفعلو بن گیا. تو دیکھیے ماضی کے صیغہ واحد، کتاب پر غور کیجئے، ماضی کے صیغہ واحد مذکر کا پہلا حرف ساکن کر کے، ماضی واحد مذکر غائب فعل تھا نا، اس کا پہلا حرف ساکن کر کے، یعنی کہ فا کلمے کو سکون دیں گے، یا تا الف نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے اور آخری حرف پر پیش لگا دیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا، یفعلو بن جائے گا، فعل مضارع بن جائے گا. اب یا چار صیغوں کے پہلے واحد، تثنیہ، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. میں آپ کو بعد میں اچھی طرح سمجھاتا ہوں. اور تا 8 صیغوں کے لیے، پہلے واحد تثنیہ مؤنث غائب، واحد تثنیہ جمع مذکر مخاطب، واحد و تثنیہ جمع مؤنث مخاطب، ان کے لیے تا کا استعمال ہوتا ہے. صرف ایک صیغہ الف، فعل مضارع کی جو علامت مضارع ہے الف، اس طرح گنیے، یا تا الف نون. یا کتنے کے لیے یہاں پر بتایا گیا کہ یا کتنے کے لیے آئے گا، 4 صیغوں کے لیے آئے گا ٹھیک ہے. ٹوٹل 14 صیغے ہیں نا، یا 4 کے لیے آیا اور تا 8 صیغوں کے لیے استعمال ہوا. اور الف اور نون صرف ایک ایک کے لیے، جیسے فعلتو فعلنا 2 صیغے متکلم کے لیے آتے ہیں نا، تو اس کے لیے فعلتو کے بجائے کیا کہیں گے، افعلو، میں کرتا ہوں یا کروں گا. اور فعلنا کے بجائے ہم کہیں گے نفعلو، ہم کرتے ہیں یا کریں گے. یہ الف اور نون صرف دو صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد متکلم کے لیے اور جمع متکلم کے لیے. اس کے علاوہ جتنے بھی علامتیں مضارع آئیں گے، یا تا، یہ بقیہ صیغوں کے لیے استعمال ہوں گے، بقیہ 12 صیغوں کے لیے ٹھیک ہے. اب دیکھیے کتاب مضارع کی گردان سے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اب دیکھیے میں یہاں پر آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں. مرد کرتے ہیں یا کریں گے، یہ ہو گئے مذکر غائب کے صیغے، واحد تثنیہ جمع. اس کے لیے بھی یا استعمال ہوا، 1 2 3. یا کتنے کے لیے بتایا تھا ہم نے، 4 کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پر پہلے اس میں ہی 3 ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے تفعلو، یہ ہے تثنیہ کے لیے، یہ ہے مؤنث کے لیے. تفعلو اسی طرح کرتے جائیے، واحد مؤنث وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. تفعلان اسی طرح بنیں گے، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان. اس کے بعد بتاتا ہوں تثنیہ مؤنث غائب، وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یا کرے گی، تفعلان ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد مؤنث کے لیے کیا، جمع کے لیے کیا آئے گا، یفعلون نہیں آئے گا.
اس کے لیے استعمال ہوگا یفعلن جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. تو یا دیکھیے یا ہو گیا ایک یا دو تین چار جگہ پر یا کا استعمال ہوا. علامت مضارع یا جو ہے وہ 4 صیغوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک واحد مذکر غائب کے لیے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، جمع مذکر غائب کے لیے، جمع مؤنث غائب کے لیے. یہی یا کا استعمال. اور تا کا استعمال کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ ہوا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ تھے غائب کے صیغے، واحد تثنیہ جمع مذکر غائب، واحد تثنیہ جمع مؤنث غائب. یہ تھے کس کے صیغے؟ غائب کے صیغے. اب دیکھیے اسی طرح سیم ٹو سیم بنائیں گے مخاطب کے لیے بھی. جیسے تفعلوا، واحد کے لیے کیا تھا؟ غائب کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے یفعلوا آیا تھا، لیکن واحد مذکر مخاطب کے لیے آئے گا تفعلوا. واحد مذکر مخاطب، تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. تفعلوا ہو گیا. اسی طرح جس طرح ہم نے یفعلان بنایا تھا اسی طرح بنائیں گے تفعلان. اسی طرح بنائیں گے تفعلون. اور یہ اسی طرح آئیں گے تثنیہ جمع مذکر مخاطب، اور یہاں پر 2 آئے گا. تو ایک مرد کے بجائے تم 2 مرد، تم 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے. اسی طرح تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلون. اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ مؤنث مخاطب کے لیے تفعلین. کیا آئے گا؟ تفعلین. خبر دیکھیے تفعلین واحد مؤنث مخاطب. کیا ترجمہ ہوگا؟ تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. تفعلینا. ٹھیک ہے. اور تسنیہ کے لیے آئے گا تفعلان. دیکھیے یہاں پر بھی یہ بھی سیم آیا ہے، یہ بھی سیم آیا ہے. چاہے تسنیہ مذکر مخاطب ہو یا تسنیہ مؤنث مخاطب ہو، دونوں کے لیے آئے گا تفعلان کے وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے آئے گا، یہ ہے تسنیہ مؤنث مخاطب، تم 2 عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. اسی طرح جمع کے لیے آئے گا تفعلنا. جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. تو تا کا استعمال دیکھیے پہلے 2 مرتبہ ہوا تھا، واحد مؤنث غائب کے لیے، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے. 2 ہو چکا تھا، پہلے 2 ہو چکا تھا. اب یہ دیکھیے 3 4 3 4 5 6 7 8.
دیکھیے علامت مضارع یا کتنی مرتبہ آیا، آپ نے بتایا، آپ کو بتایا کہ 4 مرتبہ آیا تھا، اور تا کتنی مرتبہ آیا، 8 مرتبہ آیا. کب، کون کون سے صیغے میں، آپ دیکھیے. اور ایک ہے الف اور نون، یہ 2 باقی ہیں نا. افعلو، یہ الف کہاں آئے گا، یہاں پر آئے گا. واحد متکلم، چاہے یہ مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے. میں کرتا ہوں یا کروں گا. اور ایک نون بچا ہے، 4 علامتیں تھی نا، یا تا الف نون، 3 ہو گئے. نفعلو، جمع متکلم. یہ نفعلو تثنیہ کے لیے بھی آئے گا، جمع کے لیے بھی آئے گا. ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں یا کریں گے. تو چاروں علامتیں آپ کو سمجھ میں آئی، کون سی علامت کب لگے گی، کون سی علامت کس صیغے کے لیے استعمال ہوگی، اور جمع کس طرح بنائیں گے، اور تثنیہ کس طرح بنائیں گے، یہ سب آپ کو معلوم ہو گیا. لہذا بقیہ ہم جو کتاب کی جو چیزیں ہیں اس انشاءاللہ کل بتائیں گے. آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.